بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا اسد اللہ خان غالب، اردو لازمی، کلاس 9، غزل نمبر 1۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے۔ اس کی خالی جگہیں تعارف شاعر، اشعار کی تشریح اور مختصر سوالات۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ سب سے پہلے تعارف شاعر۔ مرزا اسد اللہ خان غالب، نام اسد اللہ ہے، لقب مرزا نوشہ، اور خطاب نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ، تخلص غالب، اور پہلے جو تخلص اختیار کیا تھا وہ تھا اسد۔ والد صاحب کا نام مرزا عبداللہ بیگ۔ مرزا غالب 1797 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1869 میں انتقال ہوا ہے۔ پیدا تو آگرہ میں ہوئے ہیں لیکن انتقال دہلی میں ہوا ہے۔ ابتدائی تعلیم شیخ معظم سے حاصل کی اور نذیر اکبر آبادی سے۔ اس کے بعد ایک نو مسلم ایرانی سے تحصیل علم کی۔ اس کے بعد اپنے چچا مرزا نصر اللہ بیگ کے ہمراہ دہلی چلے آئے اور آخر تک یہیں رہے۔ 1830 میں کلکتہ بھی گئے اور واپسی پہ لکھنؤ میں قیام کیا۔ لکھنؤ میں واجد علی شاہ کی تعریف میں قصیدہ لکھا جس پر انہوں نے سالانہ 500 روپے وظیفہ مقرر کیا۔ مرزا غالب فارسی زبان کے بڑے ماہر اور زبردست شاعر تھے۔ اپنے فارسی کلام کے مقابلے میں اپنی اردو شاعری کو بے رنگ منعست کہا کرتے تھے، لیکن آج کل ان کی شہرت مقبولیت ان کے اسی کلام اردو کے باعث ہے۔ مرزا غالب نے اردو غزل کی دامن کو بہت کشادہ اور وسیع کر دیا۔ اس کے انداز نئے نئے خیالات و مضامین کو جگہ دی۔ اس کے اندر نئے نئے خیالات و مضامین کو جگہ دی۔ جنہوں نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے، شیئر بھی کیے کریں اپنے دوست احباب کو، اور لائک بھی کیجئے، کمنٹس وغیرہ بھی کیجئے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ اردو کی جو اسلامیات کی نئی بک آئی ہے اس کی بھی اکثر مشقی سوالات ہو چکی ہیں، کچھ ہی باقی ہیں، کتاب ختم ہونے والی ہے، اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ شعر نمبر 1۔ سب سے پہلے ہم حوالہ شاعر لکھیں گے۔ پیش نظر شعر مرزا غالب کی غزل سے لیا گیا ہے جو کہ اردو کے پہلے فلسفی شاعر ہے۔ یہ غزل دیوان غالب سے ماخوذ کی گئی ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: انداز گفتگو، بات کرنے کا طریقہ۔ فنی خوبی: مطلع یا مطلع، غزل کا پہلا شعر۔ غزل کا پہلا شعر ہے اس لیے اسے مطلع یا مطلع کہا جاتا ہے۔ مرکزی خیال: انسان کو ہمیشہ بات کرتے وقت عمدہ اور اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے، اور دوران گفتگو کوئی بات ایسی بالکل نہیں کرنی چاہیے جو دوسروں کے لیے دل آزاری کا باعث ہو، اسے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو۔ اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ اچھے طریقے سے بات کی جائے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر خود پر ہونے والے ستم اور اپنی بے چارگی کو سہل اور لطیف انداز میں بہت ہی آسان اور باریک بینی سے بیان کر رہے ہیں۔ وہ اس شعر میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم ہر بات میں مجھے کہتے ہو کہ میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے، تو تم ہی بتاؤ کہ یہ بات کرنے کا کون سا انداز ہے، کون سا طریقہ ہے۔
جس میں سامنے والے شخص کو بے عزت کیا جائے؟ مماثل شعر: آیا نہ اعتدال میں ہرگز مزاج دہر، میں گرچہ گرم و سرد زمانہ سم ہو گیا۔ اس کے بعد شعر نمبر 2: چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن، ہمارے جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے؟ حوالہ شاعر: نسی ترجمہ جو ہے، میرے جسم سے خون بہہ کر میرے کپڑوں میں جمع ہو رہا ہے، اور خون آلود لباس جسم سے چپک گیا ہے، جس کی وجہ سے میرا دامن کسی کو دکھائی نہیں دے رہا، لہذا اب اسے سلائی کی ضرورت نہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: پیراہن لباس کو کہا جاتا ہے، اور جیب دامن، حاجت رفو سلائی کی ضرورت۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی جفاؤں کی سبب میرا پورا جسم خون کے آنسو بہا رہا ہے، اور شاید میری موت اب میرے نزدیک آ گئی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اب میں اپنے محبوب کے منہ سے صرف اظہار محبت سننا چاہتا ہوں، اور مجھے اس کے علاوہ کسی شے کی چاہ نہیں رہی، ضرورت نہیں رہی۔ مماثل شعر: ہو گئی ہے اب خود طبیعت کو ضبط ستم کی، دشوار لگتا نہیں مجھے اب درد زماں اٹھانا۔ اس کے بعد اگلا شعر: جلا ہے جس میں جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کوریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے؟ حوالہ شاعر کے بعد مشکل الفاظ کے معنی: کوریدنا، تلاش کرنا۔ مرکزی خیال: کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ پہلے جانی و مالی تکالیف پہنچاتے ہیں، پھر بظاہر محسن بن کر عیادت بھی کرنے آ جاتے ہیں، کہ بھائی ہم نے آپ پر احسان کیا ہے، اور عیادت کرنے آ جاتے ہیں۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کی گستاخیوں سے ہمارا پورا جسم جل چکا ہے، تو یقیناً اب ہمارا دل بھی جل کر راکھ ہو چکا ہوگا۔ پھر وہ محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم اب ہمیں خرید رہے ہو اور ہمارا حال دریافت کر رہے ہو، اور اب تمہیں اس راکھ میں سے مزید کس چیز کی جستجو ہے؟ مماثل شعر: معلوم تھا کہ چارہ گر ہی میرا ستم گر تھا، مگر ایک فنکار تھا وہ ایک جادوگر تھا۔ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ سے ہی نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے؟ حوالہ شاعر کے بعد مشکل الفاظ کے معنی: لہو، خون۔ مرکزی خیال: والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھیں، ایسا نہ ہو بچوں کی نظر میں بڑوں کی کوئی حیثیت نہ رہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر اپنے بکھرے ہوئے جذبات کو سمیٹ رہے ہیں، اور نہایت وسیع مفہوم کو 2 مصروں میں بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بے مصرف اور احساس انسانیت سے عاری زندگی کسی کام کی نہیں ہے، یعنی فضول بے فضول بغیر کسی کام کے، اور نہ ہی انسانیت کا احساس، اس سے ختم، انسانیت کا احساس ہی نہیں ہے، بڑوں کا ادب احترام کا کوئی پتہ نہیں، انسان کے دکھ و درد میں شریک رہنا ہی انسانیت ہے، ورنہ یہ زندگی بیکار ہے۔ وہ کہتے ہیں جب تک انسان کا احساس اور محبت اس کی آنکھوں سے لہو بن کر نہ ٹپکے، تب تک اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد رہی نہ طاقت گفتار، اور اگر ہو بھی تو کس امید پر کہیے کہ آرزو کیا ہے؟ حوالہ شاعر: مشکل الفاظ کے معنی: طاقت گفتار، بولنے کی صلاحیت۔ مرکزی خیال: اگر سوال کے جواب میں مد مقابل کا رویہ غیر مناسب ہو تو ایسی صورت میں اپنا وقت ضائع کرنا بے وقوفی ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہمارے محبوب کی اتنی بے اعتنائی کو برداشت کرنے کے بعد اب ہمارے پاس اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے کی بھی ہمت موجود نہیں، اور اگر بالفرض ہمارے پاس ہمت ہو
بھی تو ہم کس امید پر اس کے سامنے اپنے حق کی فریاد کریں؟ ہمارا محبوب تو ویسے بھی ہم سے بے اعتنائی برتتا ہے اور ہم سے جفا کرتا ہے۔ مماثل شعر: کٹ گئی احتیاط عشق میں عمر، ہم سے اظہار مدعا نہ ہوا۔ اس کے بعد اگلا شعر جو کہ آخری شعر ہے، مقطع ہے۔ آخری شعر جو ہے مقطع ہوتا ہے: ہوا ہے شاہ کا مصاحب، پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ حوالہ شاعر کے بعد مشکل الفاظ کے معنی: شہ کا مصاحب شہ بادشاہ کو کہا جاتا ہے، اور مصاحب ساتھی کو، ساتھ بیٹھنے والے کو، صحبت اختیار کرنے والے کو۔ مرکزی خیال: بڑے لوگوں کی صحبت سے غرور و تکبر پیدا ہوتا ہے۔ انسان کو ہر حال میں اپنی حقیقت یاد رکھنی چاہیے، اپنے آپ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جب بہادر شاہ ظفر نے مجھے اپنا استاد بنا لیا تو پھر اس شہر کا مصائب بن کر میں اترانے لگا، ورنہ میری اس شہر میں حیثیت ہی کیا تھی۔ دراصل وہ اس شعر کے ذریعے انسانوں پر طنز کر رہے ہیں کہ انسان دوسروں کی شہ پر اتراتا ہے، حالانکہ اس کے پاس اس کا اپنا کچھ بھی موجود نہیں ہوتا۔ مماثل شعر: بنے مصائب شات کے تو نرالے ہو گئے رنگ، ملی جو زبین تو دیکھ کر حقیقت اپنی ہو گئے دنگ۔ مشقی سوالات: مقطع میں شاہ کا صاحب کہہ کر کسے طنز کا نشانہ بنایا گیا ہے؟ مقطع میں جو آخری شعر ہے اس میں شاہ کا صاحب کہہ کر غالب نے خود کو طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ کیوں؟ بہادر شاہ ظفر جو ہے وہ یہ ان کے استاد تھے، اور جب انسان بادشاہوں کے ساتھ رہتا ہے تو انسان کے اندر تکبر اور غرور وغیرہ آ ہی جاتا ہے، اس لیے انسان کو اپنی پہچان نہیں بھولنی چاہیے۔ اس غزل میں کون کون سے قوافی استعمال ہوئے؟ ردیف سے پہلے جو آتے ہیں قوافی، اس غزل میں تو، گفتگو، لہو، رفو، جستجو، لہو، آرزو، آبرو، یہ قوافی کافی کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ ردیف کی نشاندہی بھی کیجئے۔ اس غزل کے آخر میں جو ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے جو آیا ہے، یہ ردیف ہے۔ کلام غالب کی 5 خصوصیات، نمایاں خصوصیات بیان کیجئے۔ کلام غالب کے کلام کی 5 نمایاں خصوصیات: ایک تو ندرت بیان، ان کا بیان بہت ہی نادر، تنوع اور رفت خیال، بلند خیال، فکر و فلسفہ، جذبہ عشق آپ کی شاعری کا خاصیت ہے۔ غزل کے پہلے اور چوتھے شعر کی وضاحت ہو چکی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2، الفاظ معنی: پیراہن لباس کو کہا جاتا ہے، اور حاجت رفو صلاحی کی ضرورت، مصاحب ساتھی، قائل مان جانا، قائل ہو جانا، مان جانا، طاقت گفتار بولنے کی طاقت، جستجو لگن، شوق۔ سوال نمبر 3، درج ذیل بیانات میں سے درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیے، درست کا نشان لگائیے۔ غزل میں مطلع نہیں ہوتا، نہیں مطلع تو ہوتا ہے، پہلا شعر جو ہوتا ہے وہ مطلع ہی تو ہوتا ہے، طلوع ہونے کی جگہ۔ مطلع کے دونوں مصرع میں قافیہ ضروری ہے، قافیہ ہوتا ہے دونوں میں۔ قافیے سے پہلے آنے والے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں، نہیں، ردیف سے پہلے جو الفاظ آتے ہیں اسے قافیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک بند میں 2 مصرع ہوتے ہیں، بند میں نہیں بلکہ ایک شعر میں 2 مصرع ہوتے ہیں، بند میں تو 3 4 5 6 7 مصرع ہو سکتے ہیں، اکثر 4 یا 5 ہوتے ہیں، رباعی، اور مخمس، مسدس۔ جس شعر میں شاعر کا نام یا تخلص ہو مطلع کہلاتا ہے، غلط، بلکہ جس شعر میں شاعر کا نام ہو یا تخلص وغیرہ ہو تو اسے مقطع کہا جاتا ہے، مقطع، آخری شعر۔ اس پر جو ہے درست کا نشان لگانے ہیں۔ اس غزل کے مقطع میں موجود ہے شاعر کا نام، جو شاعر کا نام ہے وہ تو تخلص ہے۔ اس غزل میں لفظ پیراہن کے معنی ہیں لباس،
لفظ پیراہن لباس کو کہا جاتا ہے۔ حروف و حرکات کا مجموعہ جو شعر میں ردیف سے پہلے آتا ہے کہلاتا ہے۔ ردیف سے پہلے جو آتا ہے وہ ہوتا ہے قافیہ۔ اس غزل کی ردیف ہے، کیا ہے کیا ہے کیا ہے، یہ اس کی ردیف ہے۔ اور کچھ اور خالی جگہ، ہر ایک بات پر کہتے ہو، یہ غزل جو ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل ہے۔ اسد اللہ خان غالب کو اردو کا پہلا فلسفی شاعر کہا جاتا ہے۔ اسد اللہ خان غالب 1797 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1869 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ غزل کے مقطع میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اور پیراہن سے کے معنی ہے لباس۔ غالب نے اس غزل میں خود کو شاہ کا مصاحب کہا ہے۔ شاہ کا مصاحب سے مراد بادشاہ کا دوست یا ساتھی۔ غالب نے اس غزل میں شاہ کو ڈیشو کہا ہے، بہادر شاہ ظفر کو۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے اسد اللہ خان غالب کو اپنا استاد مقرر کیا تھا۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو واضح انداز میں سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کو اپنے دوستوں میں لازمی شیئر کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔